اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ایسا بہترین موقع ہے اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کا، چنانچہ یہ وہ 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں چاند کے اعتبار سے جو سال بھر کی بہترین راتیں ہیں۔ اگر کسی آدمی کو دنیا میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ خاص راتیں ہیں، اس میں قرآن اندازی ہوگی اور کوئی آدمی کروڑ پتی بن سکتا ہے، تو لوگ ان راتوں کو کیش کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی قربانی کر لیں۔ یہاں پہ اللہ جل جلالہ اس کا پیارا محبوب یہ بتا رہا ہے کہ یہ 10 راتیں سب سے بہترین راتیں ہیں، اور ان میں ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ جل جلالہ مخلوق کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی، اتکم من النار کا عشرہ ہے۔ تو کیا ہمیں اس بات کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم 10 راتیں ذرا مر مٹ جائیں، اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم کر لیں اور عبادت کی کوشش کر لیں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی اہمیت کے پیش نظر ایک عبادت شروع فرمائی جس کو اعتکاف کہتے ہیں، جو اس آخری عشرے کو وصول کرنے کی بہترین ترتیب ہے، بہترین نظام ہے۔ آدمی جب گھر میں رہتا ہے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ مسجد میں آ کر 10 دن قیام کر لو۔ اعتکاف لغت میں ایک جگہ رکنے کو کہتے ہیں، اور سنت اعتکاف یہی ہے کہ انسان 10 دن کے لیے مسجد میں آ کر ٹک جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کسی کے دروازے پہ جا کے لیٹ جائے، چاہے وہ کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہوگا، آخرکار اس کو ترس آ ہی جائے گا۔ آخرکار وہ یہی سوچ لے گا کہ یہ تو جاتا نہیں، چلو اس کی جو مراد ہے وہ میں پوری کر دوں۔ پتھر سے پتھر دل انسان نرم ہو جائے گا۔ احکم الحاکمین کریم الکرماء ہمارے رب کی ذات تو ویسے ہی بہت زیادہ رحیم ہے، کوئی جا کے اس کے در پہ لیٹ جائے اور وہاں پر آہوزاری کرے، گریہ وزاری کرے کہ میں اپنی معافی لینے آیا ہوں، مغفرت لینے آیا ہوں، آپ سوچئے اس رب کی رحمت کس قدر زیادہ متوجہ ہوگی۔ چنانچہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ ہر لمحہ عبادت میں سو رہا ہے تب بھی عبادت کا ثواب پا رہا ہے، اور مسجد میں رہتے ہوئے فرشتوں کے ماحول کے اندر گناہوں سے بچتے ہوئے ذکر کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر رہا ہے، اور نماز میں نوافل میں لگا ہوا ہے۔ اس کا لمحہ لمحہ قیمتی بن رہا ہے۔ حقیقت میں اعتکاف اتنی بڑی عبادت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ مسلمانوں کو اگر اس کی قیمت کا پتہ چل جائے، سارے مسلمان اپنے تمام کام چھوڑ کر اس عبادت میں لگ جائیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کیا، ہر سال ہی اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جس سال آپ کی غزوہ کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے، اس سال آپ نے شوال میں اس کی قضا کی۔ چنانچہ اس اعتکاف کے بڑے مقاصد میں سے ایک لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے، اور لیلۃ القدر کو اعتکاف کے اندر پا لینا بہت زیادہ آسان ہے کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہے اور رات کو عبادت میں لگا ہے، کوئی بھی رات ہو اس کو لیلۃ القدر مل ہی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے سنت اعتکاف آج تک نہیں کیا تو ہم سنت اعتکاف کا ضرور ارادہ کر لیں، اور سنت اعتکاف کو اسی سال کر لیں، ورنہ کچھ نفلی اعتکاف کا اہتمام کریں، ان راتوں کو مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں، اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم کریں۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا، پہلے بھی گزارش کی تھی پیغام رمضان میں، روزے کے آداب میں، اب دوبارہ آخری عشرہ کی قیمتی ترین راتوں کو سامنے رکھ کر عرض کروں گا کہ ان راتوں میں موبائل کا استعمال بالکل بند کر دیا جائے، کسی قسم کی سوشل میڈیا ایپ کے قریب بھی نہ آیا جائے۔ اگر آپ ہمت کر سکتے ہیں تو فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ ان تمام چیزوں کو ان انسٹال کر دیں اور دوبارہ 10 دن بعد انسٹال کر لیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا،
لیکن یہ راتیں قیمتی بن جائیں گی اور اللہ جل جلالہ کے ہاں آپ کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ اعتکاف کے اندر اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر لینا گویا کہ ایک طرح کی رہبانیت ہے، ایک طرح کا اللہ کے در پہ آ کے پڑ جانا ہے۔ چنانچہ اس اعتکاف کی روح ہی اللہ کے ساتھ مشغول ہو جانا ہے، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ وہ کریم ذات اپنی طرف آنے والوں کو ویلکم کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک بالشت آتا ہے اللہ دو بالشت آتے ہیں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے اللہ دو ہاتھ آتے ہیں، جب وہ چل کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کو لے لیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اعتکاف میں 100% پوری ہوتی ہیں۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کو اس امت کے بڑے بڑے محدثین، مفسرین اور مشائخ نے ہمیشہ اہتمام سے جاری کیا، اہتمام سے پکڑا اور مسجدوں میں بیٹھنے کی بہت زیادہ ترتیب بنائی۔ آج اس میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ جو خواتین اس بات کو سن رہی ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کس قدر اہتمام سے اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ بخاری مسلم کی روایات اس پر شاہد ہیں۔ آج کی عورتیں بالکل اعتکاف کی عبادت سے دور ہیں۔ مرد تو کسی نہ کسی درجے میں مسجد چلے جاتے ہیں، لیکن عورتیں اعتکاف کرنے کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتی۔ تو آج یہ سنت مٹتی جا رہی ہے اور موبائل کی مصیبت کی وجہ سے اعتکاف بھی آج بے روح ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ زندگی کے جتنی سانسیں باقی ہیں اس کو ہم عبادت میں گزار لیں اور اس رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف کر لیں اور موبائل کو اپنے آپ سے بہت دور کر دیں۔ اعتکاف میں موبائل لے کر ہی نہ جائیں بلکہ بغیر موبائل کے اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں اور ذکر اور فکر کی کثرت کرنے کا اہتمام کریں۔ آخری بات یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک نادر موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے تمام اعمال پر اور تمام محنتوں پر ایک ناقدانہ نظر ڈال سکیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اس کے لیے بھی اعتکاف بہترین وقت ہوتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو خود عدالت میں کھڑا کریں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے اور آئندہ نیکی تقوی والی زندگی گزارنے کا عہد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عظیم عبادت نصیب فرمائے۔